الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے محبوب علیہ السلام کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے پیار کرے، محبت کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لے، دوست بنا لے، تو پھر میری اتباع کرو، میرا کہا مانو، میرے دین پہ چلو، میرے قدموں کے اوپر قدم رکھ کر چلو۔ اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعتاً ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ محبت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی محبت جو کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے رسول کو پسند آ جائے، کیا ہماری محبت ایسی ہے؟ اگر ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام کی محبت پائی جاتی ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگوں، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی خواہش میرے دین کے تابع نہ کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواء تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو جب تک میرے دین کے تابع اپنی ہر خواہش کو نہ کرو۔ اس میں مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب آگے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں تو محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہماری اسلامی شعار کے ساتھ اسلامی جو نشانیاں ہیں اللہ پاک نے دی ہیں، ان میں دن ہیں، مہینے ہیں، قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک ہے، یا محبوب علیہ السلام نے جو کہا اور فرمایا کہ تم قیامت کے روز اس شخص کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم محبت کرو گے۔ اگر ہماری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ لواء الحمد کا جھنڈا جو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر وہ جھنڈا، اس کا سایہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوگا۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ محبت زبانی کلامی ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہم غیروں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ اللہ کے رسول کے ساتھ، اور طریقہ جو اپنایا ہے وہ ہم نے غیروں کا اپنایا ہے۔ اگر ہم غیروں کے طریقے پر چلیں، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، ہندوؤں کے طریقے پر چل پڑیں، تو پھر ہم قیامت کے روز انہی قوموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی صف میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ اور وہ جو سب سے اچھے اور اعلیٰ درجے کے ولی ہیں، ان کی صفوں میں ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جس سے محبت کرو گے، جس کے طریقے سے محبت کرو گے، جس کا قانون مانو گے دنیا میں، جس کے قوانین پر چلو گے، قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ اگر اٹھائے جائیں تو یہ خوش نصیبی ہے، اللہ کا اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اوروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہیپی نیو ایئرز ہے، نیا سال، یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ نیا سال جو کہ جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور پوری دنیا اس پر خوشیاں مناتی ہے، اور ہمارے مسلمان بھی اس سیلاب کی زد میں بہہ گئے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک واجب عمل ہو گیا ہے کہ ہیپی نیو ایئرز منانی ہے، کچھ بھی کر لیں، والدین
کھپتے رہیں، والدین تڑپتے رہیں، لیکن اولاد کہتی ہم تو یہ کریں گے، یہ منائیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں، اسلامی شعار نہیں، اسلام والوں کا طریقہ نہیں، اور اللہ کے ولیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہمارا ساتھ قیامت کو ہو جائے، تو ہمیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ یہ جو ہیپی نیو ایئرز ہے، یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ ہے، اور اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، ان سے محبت کریں گے، تو قیامت کے روز اللہ تعالی ہمیں اسی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اور آخر میں اس شخصیت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، عظیم سپہ سالار، امیر المومنین کا لقب پانے والے، فاروق کا لقب پانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا کیلنڈر جاری کیا، مسلمانوں کو ایک ایسا کام دے دیا جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا جو دین کرتا ہے وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال ہمیں دیا۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم وہ بھول گئے، اور عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ، اور یہودیوں کی ایجاد، عیسائیوں کی ایجاد وہ ہمیں یاد آ گئی، اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور قیامت کے روز کیا ہم یہ سارے طریقے آزما کر، اپنا کر، عمل کر کے، اور ناچ کر، گانا گا کر، ساری رات ڈانس کر کر، اور پھر عجیب عجیب حرکتیں کر کے ہم پھر بھی سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہمیں ملے، صحابہ کا ملے، اللہ کے ولیوں کا ساتھ ملے؟ ایسا ناممکن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا ساتھ مل جائے اور اہل بیت اطہار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا ساتھ مل جائے، تو ہمیں اس طریقے پر چلنا ہے جس طریقے پر وہ چلے۔ اور انہوں نے اپنے نانا کے دین کے ساتھ محبت کی، صحابہ نے اپنے پیارے نبی کے دین کے ساتھ محبت کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، اطاعت کی، اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا گئے۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس سفر آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محبوب اللہ کے پاک نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کریں جیسے صحابہ کرام نے محبت کی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے کو مانا، ہر طریقے کو دل و جان سے چاہا، سینے لگایا، اور دل و دماغ میں اس کو جگہ دی، تو وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو وہ طریقہ اپنانے کی اور اس طریقے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، عطا کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔